الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 سے آخر تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن پاک کی تلاوت کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو آیات کریمہ گزری ہیں اور آخر میں ہم نے جن آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ اگر آپ کی قوم آج آپ کی بات نہیں مان رہی تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے ہو چکا ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کا انجام ذکر کیا اور فرمایا کہ جنہوں نے بھی انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، ان کا انجام کار آخر میں تباہی اور بربادی ہوا، اللہ کے عذاب کی شکل میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اس اعتراض کو کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، خاک میں مل چکے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے سوالیہ انداز میں فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اانتم، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، انتم سے پہلے، کیا تم اشد خلقا، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور خلقاً ارشاد فرمایا کیا تم تخلیق کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو یا مشکل ہو، یعنی تمہیں پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا کہ آسمان کو، یعنی اللہ رب العزت نے استفہامی انداز میں یہ پوچھا کہ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا کہ آسمان کی تخلیق اور آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یقیناً آسمان کی تخلیق ہماری تخلیق سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ جس خالق نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو بنا لیا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی مخلوق کی تخلیق کی، تو اس کے لیے آپ کی تخلیق کرنا، آپ کو پیدا کرنا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا اانتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ
تمہاری تخلیق زیادہ دشوار ہے یا مشکل ہے، ام السماء یا آسمان کی، بناہا کہ اس نے آسمان کو بنایا، بناہا ضمیر آسمان کی طرف ہے کہ اس نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں بنانا، تمہاری تخلیق دشوار یا مشکل ہے یا کہ آسمان کی؟ رفع کا معنی بلند کرنا، سم کہا، یہ سین پر اگر تسکین ہو، میم پر، سین پر فتح ہے اور میم پر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے موٹائی کسی چیز کی، موٹائی کسی چیز کی۔ اور اگر سین کے پر بھی زبر ہو اور میم پر بھی زبر ہو، یعنی سین پر بھی فتح ہے اور میم پر بھی فتح ہے، تو پھر اس کا معنی حوت، مچھلی، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں دیکھیے میم پر سکون ہے، تو جس کا معنی رفع سمکہا، اس نے بلند کیا، اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، کس کی چھت کو؟ آسمان کی چھت کو۔ تو یہاں اس کا ترجمہ چھت کیا گیا ہے، اور علماء نے اس سے مراد آسمان دنیا لیا ہے کہ ہمارے سامنے وہی چھت کے طور پر مشاہدے میں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی چھت کو بلند کیا۔ اصل میں سمک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی موٹائی، کسی چیز کی موٹائی۔ تو اور جس طرح ایک روایت میں ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، کہ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ اگر کوئی طے کرتا ہے تو اتنی ایک آسمان کی موٹائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے مضبوط آسمان کو اور اتنے محکم آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اس کو رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، اور پھر اس کو درست کیا۔ یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے اس کو درست کیا، اس کو مرتب کیا کہ سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کے دیکھیں، ہل تری من فطور، کیا آپ کو آسمان کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ، کوئی کمی، کوئی نظر آتی ہے؟ کہیں سے اس کا کریک ہو، کہیں اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو، کہاں سے کہیں اس میں دراڑ پڑ گئی ہو اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مرجع البصر کرتین، پھر دوبارہ دیکھیے، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، آپ کی نگاہ تھک ہار کے، آپ ہر قسم کے آلات استعمال کر لیں، آپ تھک ہار کے رہ جائیں گے، بار بار دیکھنے کے باوجود آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ تو جس مالک نے رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اغتشا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا کسی چیز کو، اغتش لیلہا، گویا کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس نے اس کی رات کو ڈھانپ دیا، رات کو طریق بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو طریق بنایا، وَأَخْرَجَ، اور ظاہر کیا، ضحاہا، اس کے دن کو۔ ضحا کا وقت یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو چونکہ اس وقت خوب روشنی سورج کی پھیل چکی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کا ذکر کیا۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ دن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رات کو طریق بنایا اور اس کے دن کو روشن کیا، اس کے دن کو واضح کیا، نکالا، یعنی روشن کیا۔ والارض بعد ذلك دحاہا، دحو کہتے ہیں کسی چیز کو بچھانا، بچھونے کی طرح ہموار کرنا، بچھانا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ یہاں علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کو پیدا کیا یا کہ پہلے زمین کو پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی جگہ پہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو بنایا۔ تو جو اس میں راجح قول ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، لیکن زمین کے اندر جو باقی چیزیں ہیں، جو زمین کے اندر خزانے رکھے، زمین سے جو کچھ نکالا، نباتات ہیں، فصلیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ بعد میں کیا۔ یعنی زمین کو بنایا پہلے،
لیکن اس کو بچھایا بعد میں، اس کو بچھایا بعد میں۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، ہموار بنا دیا۔ اخرج منها، نکالا اس نے اس سے، زمین سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اخرجا نکالا، منہا اس سے، زمین سے، ماءها اس کا پانی، یعنی اللہ رب العزت نے پھر زمین کے اندر سے پانی نکالا، جس طرح چشموں کا پانی ہے، آپ ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی نکالتے ہیں، بارش کا پانی ہے وہ زمین کے اندر دریاؤں نہروں کی شکل میں بہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا پانی نکالا۔ ومرعاها، مرعا کہتے ہیں چارہ، جانوروں کے کھانے کا چارہ، ان کی چراگاہ، تو اللہ رب العزت نے چارہ نکالا زمین سے۔ والجبال، اور پہاڑوں کو، ارساہا، ارسا یرسی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑ دینا، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، پہاڑوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین پہ گاڑ دیا، جس طرح کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ متاعا لکم، یہ ساری چیزیں کہ جو بارش کے ذریعے اللہ رب العزت زمین سے نکالتا ہے، پھل پھول پودے، سبزیاں، ترکاریاں، اناج، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، متاعا لکم، متاع اصل میں کہتے ہیں، متعہ کہتے ہیں فائدے کو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، دانے آپ خود کھا لیتے ہیں اور ڈنٹھل جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، جانوروں کا چارہ بھی اللہ رب العزت نے اسی زمین سے پیدا کیا ہے، انسانوں کی غذا بھی اللہ نے اسی زمین سے پیدا کی ہے، پھل پھول ترکاریاں سبزیاں بھی اللہ رب العزت نے اسی زمین سے پیدا کی ہیں، تو یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں، یا تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قیامت کا ذکر فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الطامہ کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت، ایسی مصیبت جو ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، الطامہ، ہر چیز کو پہ چھا جانے والی مصیبت، تو جب آئے گی الطامۃ الکبریٰ، سب سے بڑی مصیبت، جس سے مراد کیا ہے؟ قیامت، جب قیامت آئے گی اور قیامت کی مصیبت تمام مصیبتوں پر حاوی ہوگی، سب کو ڈھانپ لے گی، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نہیں مان رہے یہ بھی، اور جو مانتے تھے اور انہوں نے کوتاہی کی وہ بھی، یہ سارے لوگ یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا، یتذکر یاد پڑے گا، یاد آئے گا انسان کو، اس دن یاد کرے گا انسان، ما سعی، جو اس نے سعی اور کوشش کی، انسان نے جو بھی اعمال کیے اس دن یاد کرے گا، اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا کے اندر رہ کر کیا سعی اور کوشش کی اور کیا اعمال کیے۔ یوم، اس دن، یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی، جو اس نے محنت کی۔ وبرزت الجحیم، برزت یہ صیغہ مجہول کا ہے، اور ظاہر کی جائے گی اس دن الجحیم، جہنم، لمن یرا، اس کے لیے جو دیکھے گا، یعنی ہر دیکھنے والے کے لیے، سب کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو سامنے لایا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کافر جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو اپنا ٹھکانہ یاد آ جائے گا کہ ہمارا یہ ٹھکانہ ہے، اور وہ اسے ڈریں گے اور خوف کھائیں گے۔ مومن جہنم کو دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس وہ شخص جس نے طغا، سرکشی کی، بغاوت کی، دنیا میں رہ کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، سرکشی کی اور بغاوت کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آثرہ کا معنی ترجیح دینا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی آخرت سے وہ غافل رہا، ساری کی ساری اس کی محنت اور کوشش دنیا کے لیے تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی، اور اس دعا کے اندر ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ اللہ دنیا کو ہماری تمام سوچ اور فکر کا مرکز نہ بنا دے، ہم اپنی ساری معلومات، سارے تجربے دنیا کے لیے صرف کر دیں، ہمیں ایسا نہ بنا۔ تو فرمایا پس جو شخص جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ، پس بے شک جہیم یعنی جہنم کا نام ہے، پس بے شک جہنم ہی المأویٰ، یہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا اس شخص کا کہ جس نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور بغاوت کی اور دنیا کو ترجیح دیتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ، پس بے شک جہنم ہی المأویٰ، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر دوسرے لوگوں کا ذکر کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو ڈر گیا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی وہ اس بات سے ڈر گیا کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت اس سے حساب لیں گے، اس کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو فرمایا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یعنی اپنے نفس کو ہوا کا معنی اپنی من مانی کرنے سے، خواہشات سے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، من مانی کرنے سے روک لیا، یعنی اپنے نفس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ مأویٰ کہتے ہیں ٹھکانے کو، آوا کا معنی جو ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ پناہ لینا، کسی جگہ کو میں بسیرا اختیار کرنا، تو اسی سے ہے مأویٰ کہ ٹھکانہ، تو جہنم اس کا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون لوگ سوال کرتے ہیں؟ تو سوال کرنے والے مشرکین مکہ تھے، آپ جو قیامت کے منکر تھے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایانا مرساہا، کب ہوگا، کب ہے، ایانا کب ہے، ظرف ہے، مرساہا اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت، یعنی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے، قیامت کس دن کس وقت آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کون سے سال میں آئے گی۔ تو یہ سوال جو وہ کرتے ہیں، تو سوال کرنے سے مقصد ان کا معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ آپ کی تکذیب کرنا ہے، آپ کا مذاق اڑانا ہے، آپ کو جھٹلانا ہے۔ تو فرمایا یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ایانا مرساہا، کب ہے اس کے واقع ہونے کا وقت، کب ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت۔ فیما انت من ذکراہا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی یہ وقت جو ہے آپ نے بتا دیا قیامت آئے گی، ان کو ماننا چاہیے۔ جب قیامت کے بارے میں آپ کو خود ہی معلوم نہیں، یہ علم یہ صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے علم کہ قیامت کب آئے گی۔ جس طرح دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کو اس کے وقت پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ یہ وہ چیز ان چیزوں میں سے ہے جن کا کلی علم اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، جس طرح کہ ہم حدیث جبریل میں پڑھ کے آئے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب انہوں نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، یعنی قیامت کا اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کون سے سال، کون سے مہینے اور کس وقت بپا ہوگی، تو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق کہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے علم اپنے پاس رکھا ہے۔ الی ربک، آپ کے رب کی طرف ہے، منتہا، اس کی منتہا یعنی اس کا علم
اس کے تو اللہ رب العزت کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے قیامت کا، کہ قیامت عین اس کا پرفیکٹ وقت کون سا ہے، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، انت آپ منذر ڈرانے والے ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، کس کو؟ من یخشاہا جو اس سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ویسے تو آپ پوری کائنات کو ڈرانے والے ہیں، آپ پوری کائنات کو قیامت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور آپ کا حساب لے گا۔ ویسے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ سب کو ڈرانے والے ہیں، لیکن آپ کے ڈرانے سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے؟ من یخشاہا جو اس سے ڈرتا ہے، اور اس سے ڈرتے ہوئے وہ قیامت کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، تو وہی اس سے استفادہ کرتا ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے انما انت منذر، منذر کا معنی ڈرانے والا، من یخشاہا اس کو جو کہ اس سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں قیامت کا دن جب ہوگا، دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا قبروں سے، کأنہم یوم یرونہا گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے، یعنی جس دن ایک قیامت کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو ایسے محسوس کریں گے لم یلبثو یہ نہیں ٹھہرے دنیا میں الا مگر عشیۃً او ضحاہا شام کا وقت یا صبح کا وقت۔ عشیہ کہتے ہیں شام کا وقت زور سے لے کر غروب آفتاب تک، اور ضحیٰ کہتے ہیں دن کا ابتدائی حصہ طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک۔ تو یہ محسوس کریں گے کہ یہ دنیا میں خواہ کسی نے کئی سو سال ہی عمر کیوں نہ بسر کی ہوگی، وہ قیامت کے دن کہیں گے، قسمیں اٹھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، وہ تو ایک گھڑی دنیا میں رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا کہ یہ یوں محسوس کریں گے کہ گویا کہ وہ دن کا پہلا حصہ دنیا میں رہے یا دن کا آخری حصہ، یعنی پورا ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہے۔ قیامت کی ہولناکی دیکھ کر، سامنے دوزخ کو دیکھ کر، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر جب سارے مشاہدات دیکھیں گے اور ان کو یقین آئے گا، تو پھر اپنے کیے پر نگاہ ڈالیں گے تو کچھ بھی پلے نہیں ہوگا، تو پھر وہ یوں محسوس کریں گے گویا کہ وہ دنیا میں دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، یا دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ، ایک دن بھی پورا دنیا میں نہیں رہے، ایک دن بھی پورا دنیا میں نہیں رہے۔ اس طرح عشیہ دن کا پہلا حصہ یا شام کا وقت، ضحیٰ عشیہ دن کا آخری حصہ یا شام کا وقت، اور ضحیٰ دن کا پہلا حصہ یا چاشت کا وقت، اور اس سے کہ دن کا کچھ حصہ وہ دنیا میں رہے ہیں، پورا دن بھی وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اس طرح آج سورۃ النازعات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلے درس سے انشاءاللہ اس سے اگلی سورت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم احفظنا من کل سوء ومکروہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ اللہم انکا انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔